اللہ کی نشانیاں عقل والوں کے لیے اس کا پہلا حصہ وہ چار جانور جن کے ذکر پر قرآن میں زور دیا گیا ہے، ان کی تھوڑی تھوڑی سی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ نمبر ایک، مچھر۔ جیسا کہ اس سے قبل ذکر ہو چکا ہے کہ قرآن میں اللہ نے لوگوں کو بار بار اس طرف متوجہ کیا ہے کہ مظاہر فطرت پر غور و فکر کریں اور ان میں اس کی نشانیاں تلاش کریں۔ دنیا کی تمام جاندار اور بے جان چیزیں اپنے اندر ان نشانیوں کو لیے ہوئے ہیں۔ وہ اس بات کو منعکس کرتی ہیں کہ انہیں بنایا گیا ہے۔ وہ اپنے بنانے والے یا تخلیق کار کی قوت، علم اور فن کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ یہ انسان کی ذمہ داری ٹھہرتی ہے کہ وہ اپنی عقل کو کام میں لاتے ہوئے ان نشانیوں کی شناخت کرے اور اللہ کی تعظیم بجا لائے۔ تمام جانداروں میں یہ نشانیاں موجود ہیں، لیکن چند ایک خاص طور پر وہ ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ ان جانداروں میں سے ایک مچھر ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 میں مچھر کا ذکر یوں آیا ہے۔ ترجمہ: ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں، وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں، ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور اس سے گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ مچھر بے شک ایک معمولی اور غیر اہم سا جاندار ہے، مگر اس پر بھی غور و فکر کیا جانا چاہیے کیونکہ اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسی لیے اللہ ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے۔ مچھروں کی نشو و نما کا عمل بڑا حیران کن اور قابل تعریف ہوتا ہے۔ مچھر بننے سے قبل ایک ننھے سے لاروے کے مختلف مراحل سے گزرنے کی مختصر سی کہانی کچھ اس طرح ہے۔ مادہ مچھر کے انڈے جن کی نشو و نما خون پر ہوتی ہے، انہیں مادہ مچھر موسم گرما یا خزاں میں گیلے پتوں پر ڈال دیتی ہے یا خشک تالابوں میں رکھ دیتی ہے۔ اس سے قبل مادہ مچھر اس زمین کا ابتدائی جائزہ بڑی احتیاط سے لیتی ہے جس کے لیے وہ اپنے پیٹ کے نیچے موجود نازک آخذ ریسیپٹرز استعمال کرتی ہے۔ جو ہی کوئی مناسب جگہ مل جاتی ہے وہ اپنے انڈے وہاں جمع کرنے شروع کر دیتی ہے۔ یہ انڈے جو لمبائی میں 1 ملی میٹر سے بھی کم ہوتے ہیں، انہیں اکٹھا کتاروں میں یا ایک ایک کر کے کتار میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اکٹھے رکھے ہوئے انڈوں میں بعض اوقات تقریباً 300 انڈے ہوتے ہیں۔ صاف ستھرے طریقے سے رکھے گئے یہ انڈے جلد سیاہ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر 2 گھنٹوں کے اندر اندر پورے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ سیاہ رنگ انہیں دوسرے کیڑے مکوڑوں اور پرندوں کی نظروں سے
بچائے رکھتا ہے۔ ان انڈوں کے علاوہ کچھ دوسرے لاروا کے کھال کے رنگ ان کے ارد گرد کے ماحول کے مطابق تبدیل ہوتے ہیں اور یہ ان کی حفاظت کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لاروے کے رنگ مختلف پیچیدہ کیمیائی عوامل کے ذریعے تبدیل ہوتے ہیں۔ مچھر کی نشو و نما کے مختلف مراحل میں رنگوں میں جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ان سے بلا شبہ نہ انڈے، نہ لاروا، نہ ہی مادہ مچھر آگاہ ہوتی ہے۔ اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ جاندار اس قسم کا نظام خود وضع کر لیں یا یہ نظام محض حسن اتفاق یا انطباق کا نتیجہ ہو۔ مچھروں کو اس لمحے سے جب یہ پہلی بار نمودار ہوئے انہی نظاموں سمیت تخلیق کیا گیا ہے۔ انڈے سے باہر آنا: جب انڈے سینے کا زمانہ مکمل ہو جاتا ہے تو لاروا تقریباً 7 انڈوں سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ لاروا جسے مسلسل خوراک پہنچتی رہتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ نشو و نما پانے لگتا ہے۔ جلد ہی لاروے کی کھال بہت تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اب وہ انہیں مزید نشو و نما پانے سے روک دیتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھال کے پہلی مرتبہ تبدیل ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس مرحلے میں سخت اور بھربری کھال آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ لاروا پوری طرح مکمل ہونے سے قبل اپنی کھال 2 مرتبہ تبدیل کرتا ہے۔ وہ طریقہ جس سے لاروا کو خوراک پہنچتی ہے بڑا حیران کن ہے۔ لاروا اپنے 2 پنکھ نما اضافی اعضاء کے ذریعے جو پروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں پانی کے اندر گرداب پیدا کرتا ہے اور یوں بیکٹیریا اور دوسرے خرد نامیوں کو اپنے منہ کی طرف بہا کر لے آتا ہے۔ اس لاروا کا سانس لینے کا طریقہ جو پانی میں الٹا لٹک رہا ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ ایک ہوائی نلکی استعمال کرتا ہے جو اس سانس لینے والی ٹیوب سے ملتی جلتی ہے جسے غواص یا غوطہ خور استعمال کرتے ہیں۔ ایک لزوجی افراز وسکس سیکریشن جو ان کے جسم میں موجود ہوتی ہے پانی کو ان خالی جگہوں میں رس رس کر جانے سے روکتی ہے جن کے ذریعے لاروا سانس لیتا ہے۔ مختصر یہ کہ چھوٹا سا جاندار بہت سے توازنات کے باہمی تعلق اور باہمی اثر کے ذریعے زندہ رہتا ہے۔ اگر اس کے پاس یہ ہوائی نلکی نہ ہوتی تو یہ زندہ نہ رہ سکتا تھا۔ اگر اس کے پاس لزوجی افراز نہ ہوتی تو اس کی سانس لینے والی نلکی پانی سے بھر جاتی۔ ان 2 نظاموں کی تشکیل 2 مختلف موقعوں پر اس مرحلے میں اس جاندار کے لیے موت کا باعث بن سکتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مچھر کے وہ تمام نظام صحیح کام کرتے ہیں جن کے ساتھ اسے تخلیق کیا گیا تھا۔ لاروا ایک بار اور بھی اپنی کھال تبدیل کرتا ہے۔ آخری بار کھال کی دیگر تبدیلی سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں لاروا اپنے آخری بلوغت کے مرحلے میں پہنچ جاتا ہے جسے پیوپائی مرحلہ کہا جاتا ہے۔ وہ خول جن میں ان کو رکھا جاتا ہے کافی تنگ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے
جب لاروا کو اس خول سے باہر نکلنا ہے، اس خول میں سے ایک اس قدر مختلف جاندار باہر آتا ہے کہ مشکل سے ہی اس بات پر یقین آتا ہے کہ ایک ہی جاندار کی نشو نما کے یہ دو مختلف مراحل ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ تبدیلی کا عمل بے حد پیچیدہ اور نازک ہوتا ہے، جسے نہ تو یہ لاروا نہ ہی مادہ مچھر خود بنا سکتی ہے۔ تبدیلی کے اس آخری مرحلے میں اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ جاندار دم گھٹنے سے مر نہ جائے، اس لیے اس کی سانس لینے کے لیے کھلنے والی جگہیں جو ایک ہوائی نالی کے ذریعے پانی سے اوپر نکلی ہوئی ہوتی ہیں بند کر دی جاتی ہیں۔ تاہم اس مرحلے کے بعد سانس لینے کا کام ان سوراخوں سے نہیں لیا جاتا، بلکہ ان دو نلکیوں سے سانس لیا جاتا ہے جو اس جاندار کے جسم کے اگلے حصے میں نئی نئی نمودار ہوئی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نلکیاں کھال کی تبدیلی سے قبل سطح آب سے باہر نکل آتی ہیں۔ ریشمی نسیج میں لپٹا ہوا مچھر اب بلوغت کو پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اب یہ اپنے تمام اعضاء اور خلوی اعضاء کے ساتھ اڑ سکتا ہے، جن میں انٹینا، دھڑ، پاؤں، سینہ، پر، پیٹ اور بڑی بڑی آنکھیں شامل ہوتی ہیں۔ پیوپا والی ریشمی نسیج کو اوپر والے سرے سے پھاڑا جاتا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا خطرہ یہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں پانی اس ریشمی نسیج کے اندر نہ چلا جائے۔ تاہم ریشمی نسیج کے اوپر والے حصہ کو ایک خاص لزوجی مائع سے ڈھانپ دیا جاتا ہے تاکہ مچھر کے سر کو پانی سے بچایا جا سکے۔ یہ لمحہ بے حد اہم ہوتا ہے، اس لیے کہ ہوا کا ایک جھونکا اسے پانی میں گرا کر مار دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مچھر کو پاؤں کی مدد سے پانی کی سطح کو طرف ہوئے پانی کے اوپر آنا ہوتا ہے۔ تاہم اس یہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اس قسم کی تبدیلی کے عمل سے گزرنے کے لیے مچھر کو یہ اہلیت و صلاحیت کس نے بخشی؟ کیا ایسا ممکن تھا کہ ایک لاروا 3 مرتبہ کھال بدل کر مچھر بن جانے کا فیصلہ خود کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ چھوٹا سا جاندار جس کی مثال اللہ نے دی ہے، اسے بطور خاص اس طرح تخلیق کیا گیا ہے۔ مچھر باہر کی دنیا کا ادراک کیسے کرتے ہیں؟ دست قدرت نے مچھروں کو درجہ حرارت جانچنے کے انتہائی حساس در آور عصبیوں ریسیپٹرز سے لیس کر رکھا ہے۔ یہ اپنے ارد گرد کی مختلف چیزوں کا ادراک مختلف رنگوں سے کرتے ہیں، جن کا انحصار ان کی حرارت پر ہوتا ہے۔ چونکہ اس کے ادراک کا انحصار روشنی پر نہیں ہوتا، اس لیے مچھر کے لیے یہ آسان ہوتا ہے کہ وہ ایک تاریک کمرے میں بھی خون کی وریدوں کو تلاش کر لے۔ مچھر کے اندر مچھر کے درجہ حرارت جانچنے کے انتہائی حساس در آور عصبیے کے فرق کو 1/1000 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی معلوم کر لیتے ہیں۔
مچھر کی تقریباً 100 آنکھیں ہوتی ہیں۔ یہ مخلوط آنکھیں اس کے سر کی چوٹی پر ہوتی ہیں۔ خون چوسنے کی حیران کن ترکیب۔ مچھر کی خون چوسنے کی ترکیب کا انحصار ایک ایسے پیچیدہ نظام پر ہے جس میں ناقابل یقین حد تک بہت سے عناصر کام کر رہے ہیں۔ مچھر اپنے شکار پر اترنے کے بعد سب سے پہلے تو اپنے ان ہونٹوں کی مدد سے جگہ تلاش کرتا ہے جو سینگی نالی کی شکل میں جبڑوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مچھر کا سرنج کی شکل کا ڈنک، جس پر حفاظت کے لیے قدرت نے ایک خاص غلاف چڑھا دیا ہے، خون چوسنے کے عمل کے دوران پیچھے کو ہٹتا ہے۔ جیسا کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے، مچھر خون چوسنے کے لیے اپنی سینگی نالی کو کھال چھیدنے کے لیے اندر داخل نہیں کرتا۔ اصل کام تو مچھر کا اوپر والا جبڑا کرتا ہے، جو چاقو کی طرح تیز ہوتا ہے، یا پھر اس جبڑے پر موجود وہ دانت کرتے ہیں جو پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مچھر آرے کی مانند اپنے جبڑے کو آگے پیچھے حرکت دیتا ہے اور اوپر والے جبڑوں کی مدد سے کھال کاٹ لیتا ہے۔ جب مچھر کا ڈنک کٹی ہوئی کھال کے ذریعے اندر داخل ہوتا ہے تو یہ خونی وریدوں یا رگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ چھیدنے کا عمل یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ مچھر کے لیے خون چوسنے کا وقت ہوتا ہے۔ تاہم جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ان وریدوں یا رگوں کو ذرا سا بھی نقصان پہنچ جائے تو انسانی جسم سے ایک ایسا کیمیائی خمیر رسنے لگتا ہے جس سے خون جم کر لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس کے رسنے کی جگہ کو بند کر دیتا ہے۔ یہی کیمیائی خمیر مچھر کے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے، کیونکہ جو سوراخ مچھر نے بنایا ہوتا ہے جسم کو اس خلاف رد عمل بھی ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اس رد عمل کے نتیجے میں اس جگہ پر خون فوری طور پر لوتھڑے کی شکل اختیار کر سکتا ہے اور وہ زخم بھر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مچھر اب خون نہیں چوس سکے گا، مگر مچھر کے لیے یہ مسئلہ حل کر دیا جاتا ہے۔ اس سے قبل کہ مچھر خون چوسنا شروع کرے، یہ اپنے جسم سے رسنے والی ایک خاص مائع کو اس جاندار کے جسم میں ٹیکے کی مانند اس مقام سے پہنچا دیتا ہے جہاں اس نے ڈنک مار کر جگہ کاٹی تھی۔ یہ مائع اس کیمیائی خمیر کو بے اثر بنا دیتی ہے جس نے خون کو لوتھڑے میں تبدیل کرنا تھا۔ اس طرح مچھر اپنی ضرورت کے مطابق خون چوس لیتا ہے اور خون کے لوتھڑا بننے کا مسئلہ بھی نہیں پیدا ہوتا۔ اس سیال مادے سے جو خون کو لوتھڑا بننے سے روکتا ہے، اس مقام پر جہاں مچھر نے کاٹا تھا خارش اور سوجن ہو جاتی ہے۔ یہ یقیناً ایک غیر معمولی عمل ہے جس سے ذہن میں درج ذیل سوالات ابھرتے ہیں۔ نمبر 1، مچھر کو یہ کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ انسانی جسم میں ایک ایسا کیمیائی خمیر ہے جس سے خون لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ نمبر 2، اس کیمیائی خمیر کے خلاف اپنے جسم میں ایک بے اثر کرنے والی رطوبت پیدا کرنے کے لیے
اسے اس کیمیائی خمیر کی کیمیائی ساخت کا علم ہونا ضروری ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نمبر 3، اگر اسے کسی طرح حاصل بھی کر لیا جائے تو یہ اپنے جسم میں رطوبت کس طرح پیدا کرے گا اور اسے اپنے جبڑوں تک منتقل کرنے کے لیے مطلوبہ تکنیکی تنصیب کیسے کرے گا؟ ان تمام سوالات کا جواب بالکل عیاں اور واضح ہے کہ مچھر کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ان میں سے کوئی ایک کام بھی کر سکے۔ اس میں نہ تو مطلوبہ دانائی ہے، نہ علم کیمیا، نہ ہی وہ تجربہ گاہ جو وہ ماحول مہیا کرتی ہے جس میں رطوبت پیدا کی جا سکے۔ ہم جس مچھر کا ذکر یہاں کر رہے ہیں وہ لمبائی میں چند ملی میٹر ہوتا ہے، اس میں عقل و دانائی نہیں ہوتی۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور ہر اس شے کا بھی جو ان کے درمیان موجود ہے، اسی نے مچھر اور انسان کو تخلیق کیا اور عمدہ خوبیاں عطا کی۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ یا رب العالمین۔